نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورۃ ہود. سورۃ ہود مکی سورت ہے. اس کی 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں اور اس کے 1600 کلمات ہیں. یہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اور سورۃ یونس سے جو ہے سورۃ یونس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. سورۃ یونس سے صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو جاتا ہے. پہلا جو گروپ تھا اس میں اپنے انداز اور ٹاپک اور مخاطب احکامات زیادہ پڑے. سورۃ ہود سے سورۃ نور تک یہ جاتا ہے. اس میں سے سورۃ ہود سے لے کے باقی ساری صورتیں مکی ہیں، صرف سورۃ نور مدنی صورت ہے. پھر اگلا نیا گروپ شروع ہو جائے گا صورتوں کا. کلمات یہ ہیں کہ ایک کلمہ نا الف لام را، کتاب ایک کلمہ ہے، احکمت. اس صورت کا جو ٹاپک ہے وہ توحید کی دعوت ہے، انبیاء کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کس طرح انہوں نے دعوت دی، دعوت کے دوران انہوں نے کیسے ڈٹ کر عزم کے ساتھ اس پر حالات جو بھی واقعات آئے ڈٹ کر مقابلہ کیا. پھر جھٹلانے والوں کا بدترین انجام اس صورت میں موجود ہے اور ان پہ آنے والے عذابوں کا تذکرہ ہے. اہل ایمان کی نجات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تھوڑی سی داڑھی مبارک سفید ہونے لگی تو بڑے رنج اور غم میں مبتلا ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے. تو اس صورت کے اندر جھٹلانے والوں کے عذاب کا جو تذکرہ ہے وہ اس قدر کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ صورت نازل ہونے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس صورت کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. یعنی اس میں تھوڑا لہجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور باقی لوگوں کا انکار اور ان کا انجام. الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں. کتاب ایک کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئی ہیں. آیاتہ آیات اس کی، ثم پھر فصلت کھول کر بیان کی گئی، من لدن طرف سے، حکیم بہت حکمت والے، خبیرن بہت باخبر کے. یہاں پہ قرآن کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت کتاب یعنی پڑھا جانے والا مجموعہ یا لکھا ہوا مجموعہ. پہلی صفت ہے قرآن کی، کتاب کی. احکمت پختہ کی گئی ہیں اس کی آیات، یعنی اس کی آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں، اٹل ہیں. کوئی عیب نہیں ان میں، کوئی کمی نہیں. کوئی مجموعی اعتبار سے نہ ہی یہ کتاب منسوخ ہے نہ منسوخ ہوگی. اس کے مقابلے میں کوئی کتاب بھی نہیں لائی جا سکتی. ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو ایسی محکم آیات والی کتاب کوئی نہیں لا سکتا. اس آیات میں، اس کتاب کے اندر ایسی آیات ہیں کہ کم از کم الفاظ ہیں لیکن
جو اس کے میننگز ہیں بہت گہرے ہیں، الفاظ مضبوط ہیں، چنے ہوئے الفاظ ہیں، بہترین الفاظ ہیں، یعنی کم الفاظ کے ساتھ گہری باتیں کہی گئی ہیں۔ اور فصلت، فصلت اس کی تیسری صفت ہے، اور فصلت کا روٹ ورڈ ہے فا صاد لام۔ اگر اس ایک میننگ جو اس کی تعریف کے اندر کھول کر بیان کی گئی ہے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ اور فا صاد لام روٹ ورڈ سے جو ورڈز آتے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، تقسیم کرنا، ڈیوائڈ کرنا۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان روک، جو رکاوٹ رکھی جاتی ہے، جیسے حق اور باطل کے درمیان ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے نا، یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے اور ان کو ملاتی نہیں ہے، ایک درمیان میں لائن کھینچ دیتی ہے۔ پھر ہر دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح فصل جو ہے موسم کو بھی کہا جاتا ہے، تو سیزن کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی مختلف موسم ہیں، مختلف اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات ہیں، سٹائل بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، ایک ہی انداز بیانی اللہ کا، کبھی بڑی نرمی ہے، کبھی بڑی محبت ہے، کبھی ڈانٹ بھی ہے، کبھی امید ہے، کبھی عذاب ہے، کبھی جنت ہے، کبھی کہانیاں ہیں، کبھی واقعات ہیں۔ تو ایک ہی کتاب کے اندر بہت سے ٹاپکس جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، بلکہ سٹائل، کوئی بھی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی پوری کتاب کا ایک انداز ہوتا ہے، اگرچہ اس کی دوسری جو کتاب آتی ہے اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر کبھی ہم آیات دیکھتے ہیں بڑی ایزی ہیں، بہت آسان الفاظ ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے جو ٹاپکس چل رہے ہیں سورۃ یونس سے، تو بڑے آسان الفاظ استعمال کیے گئے۔ پھر جا کے اگر لاسٹ صورتیں دیکھیں تو بڑے الفاظ جو ہیں مشکل ہیں، اور ان الفاظ بڑے گہرے لفظ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے بات تفصیل سے کسی کو بتانی ہو تو ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور کھول کر بیان کرنے کے لیے ہمیں الفاظ بڑے عام اور بڑے لمبی گفتگو میں کرنی پڑتی ہے۔ اگر میں نے آپ کو سمجھانا ہے تو مجھے اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن میں اگر دیکھیں تو کھول کر بیان کرنے کے لیے الفاظ کم استعمال کیے جاتے ہیں، اور اختصار کے اندر زیادہ گہرائی چھپی ہوتی ہے۔ اختصار اور جڑیں اس کی مضبوط ہوتی ہیں لیکن گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر قرآن کے اندر، قرآن کا ایک اپنا حسن ہے، نہایت مناسب الفاظ ترتیب کے ساتھ۔ پھر نزول میں بھی آیات اور صورتیں حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوئی، جیسے جیسے ضرورت پڑی تب تب یہ آیات نازل ہوتی گئی، تو یہ سب کچھ فصلت میں آ جاتا ہے۔ ہر آیت کا جدا جدا ہونا، اپنی جگہ مستقل ہونا، بے حد خوبصورت، ایک موتی کے مالا کی مانند آپس میں جڑے ہونا، مختلف ٹاپکس کا، کبھی توحید ہے، کبھی آخرت ہے، کبھی نبوت، کبھی قصے کہانیاں۔ تو پھر ان کی ترتیب بہت پیاری، اپنی جگہ پہ سب جگمگا رہے ہیں، نزول میں پیاری ترتیب آیات اور صورتوں کی۔ تو یہ سب چیزیں پتہ کس لفظ میں آتی ہیں؟ فصلت میں۔ فصلہ کھول کر بیان کی گئی، ایک میننگ اس کا کیا گیا نا، لیکن اس کے بہت سے میننگ ہے۔ تو سوچیں ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے، پورے قرآن کے اندر کتنی گہرائی ہوگی۔ تو ایک کتاب ہے جو پختہ کی گئی ہے، اس کی آیات پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں، بہت حکمت والے اور خوب خبر رکھنے والے رب کی طرف سے۔ چوتھی صفت قرآن کی کیا ہے کہ کسی انسان یا فرشتے یا جن کی طرف سے کسی مخلوق کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ اس پاک ذات ہستی کی طرف سے ہی ہے جو حکمت والی ہے۔ یعنی حکیم کا ایک مطلب ہوتا ہے پختہ اور محکم ہونا، جیسے احکمت کا ہم نے حکمت پختہ کی گئی، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے نا، ہا کاف میم، تو وہاں پہ پختہ کی گئی، یہاں پہ بہت حکمت والا۔ تو ایک مطلب اس کا محکم ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا، سورۃ نمل کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی
کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، ہر چیز کو، یعنی یہاں پہ پہاڑوں کی اور قیامت کو بادلوں کے چلنے کی بات ہوئی ہے، جیسے کہ ہر چیز کو اللہ نے مضبوط بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام بھی بڑا محکم ہے، مضبوط ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت، دانائی، یعنی اس کی تمام آیات کمال کی حکمت والی دانائی سے پر ہیں۔ خبیر یعنی اس کو اتارنے والے کو ہر چیز کی خبر ہے، فیوچر کی، پاسٹ کی، پریزنٹ کی۔ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ اس کتاب کا میسج کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے نہ، اللہ دراصل تھا اللہ، کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی۔ یہ کتاب کا میسج ہے، اس لیے کتاب نازل کی گئی۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی میسج کو بار بار یاد کروانے کے لیے، ریمائنڈر کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے۔ اور اس کتاب کا بھی مقصد یہی ہے، تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کروائی جائے کہ اللہ نے تجھے دنیا کے اندر فضول زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم آئے ہو، کھاؤ پیو سو جاؤ اور دنیا کی رنگینیوں میں مست رہو۔ مقصد تمہارا کیا تھا؟ کہ تم عبادت کرو اللہ کی۔ یہ تھا کتاب کا مقصد، اور ابھی بھی ہے، یہ رہتی دنیا تک کتاب کا یہ مقصد رہے گا۔ اللہ کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ اسی کو یاد کرنا، زبان پر بھی اس کا نام، دل میں بھی اس کا نام، اور صرف زبان اور دل تک محدود نہ رہے، بلکہ اپنے عمل میں، عمل کے ذریعے بھی اس کو یاد کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم زبانی طور پر اور دل میں اللہ کو یاد کرتے رہے تو نماز ہم پڑھتے نہیں۔ میرے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، اذکار کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، دل میں بھی اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے میڈیٹیشن کی جاتی ہے اللہ کو یاد کر کے، تو جیسے ان پر ایک کیفیت آ جاتی ہے۔ لیکن فرائض جو اللہ نے بتائی، عبادت کے جو طریقے، جو میتھڈ، جو ریچولز ہیں اسلام کے، وہ نہیں ہوتے تو وہ عبادت تو نہیں نہ ہوئی۔ عبادت میں بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ہم فرض چھوڑ کے نفلی عبادت کریں گے تو اس نفلی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ فرائض فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں لسانی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، عملی طور پر بھی اللہ کو یاد کرنا، کہ ہر معاملے میں یہ سوچنا کہ میرے رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، رب میرا کیا چاہتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور یہی ہے زندگی کا مقصد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف بھی یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فَاعْبُدُونِ، سو میری عبادت کرو۔ تو رسول کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا حکم اور طاغوت سے اجتناب کی تاکید۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انبیاء کو بھیجنے کا بھی مقصد بتا دیا کہ بے شک میں تمہارے لیے، پروفٹ کا کیا رول ہوگا، پیغمبر کا کیا رول ہوگا، بے شک میں تمہارے لیے کیا ہوں، ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ کس کے لیے نذیر ہے؟ جو کافر ہیں، جو پرہیزگار نہیں، متقی نہیں، بات ماننے والے نہیں۔ اور کس چیز سے ڈرانے والا ہے؟ اس بڑے دن کے عذاب سے۔ اور بشیر کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ اور خوشخبری کس چیز کی دی گئی ہے؟ قرآن کے اندر جنت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی کی خوشخبری دی ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں ام المومنین حتیجہ رضی اللہ عنہا
اور پھر زید علی اور اپنے خاص دوست ابو بکر رضی اللہ عنہما کے سامنے اپنے احکامات رکھے اور سب وہ ایمان بھی لائے. پھر آہستہ آہستہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے پکارا اور پھر تمام لوگوں کے لیے آپ بشیر اور نذیر بن کر نکلے. پھر آہستہ آہستہ دوسرے ممالک دوسرے علاقوں کے اندر بھی پہلے عرب کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر ارد گرد کے رہنے والوں کو بھی آپ نے دعوت دی اور پیغام دیا اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا ہے. پھر اور رسول کا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور مقصد کیا تھا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے. یعنی غلطیاں ہو گئی ہیں، اب عبادت سے پہلے جو تم نے مسٹیک کی، غیر اللہ کو پکارا اور اللہ کی حدود کو پامال کیا، تو اب تم کیا کرو، اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کرو. غین فارا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا کسی بھی چیز کو. یعنی تم اللہ سے بخشش مانگو کہ وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو کور کر دے، چھپا دے، ختم کر دے. ربکم، اپنے رب سے. اور ساتھ ہی کہا ثم توبو، پھر تم توبہ کرو. یعنی تم اگر دوبارہ وہ گناہ کرو تو پھر دوبارہ پلٹ کے اللہ سے بخشش مانگو. یعنی بار بار پلٹ کر اللہ کی طرف آؤ. ایک دفعہ پکی توبہ کرو، خلوص دل سے عزم کرو کہ آئندہ یہ تم غلطی نہیں کرو گے. لیکن اگر انسانی کمزوری سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر کیا کرو، معافی مانگ لو. یہ نہ سوچو کہ اب میں دوبارہ توبہ کروں گا، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے بار بار معافی مانگتے ہوئے. اللہ سے ذات نہیں جس سے آپ معافی مانگتے ہوئے شرم محسوس کریں، وہ تو تواب ہے، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس لیے آئندہ بھی خلوص دل سے توبہ کرنی پڑے تو اس کی طرف لوٹو. یہ سلسلہ ساری زندگی حق کتنی بار بھی ہو جائے جاری رکھنا چاہیے. نہ گناہ کے بعد معافی مانگنے میں دیر کرے اور نہ معافی مانگنے کے ساتھ توبہ میں دیر کرے. یعنی جیسے ہی دوبارہ مسٹیک ہوئی فوراً توبہ کر لے، فوراً معافی مانگ لے. اور ایسی کوشش یہی ہو کہ توبہ کے بعد، توبہ النصوحہ کے بعد انسان دوبارہ وہ عمل نہ کرے، برا کام. لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہ کہے کہ آئندہ نہیں توبہ کرنی. توبو کا مطلب یہ بار بار لوٹ کر آنا، بار بار اللہ کے پاس آنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی استغفار توبہ کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. یہ تو پیکیج ہے ہمارے لیے، ہر چیز صفایا ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا، وہ فائدہ دے گا تمہیں اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک. یعنی جو استغفار کرے گا دنیا میں بھی اس کے لیے اس کی زندگی خوبصورت بنا دی جائے گی، اسے اچھا فائدہ، اچھی نعمت ملے گی، اچھا فائدہ ہوگا، زندگی اچھی ہو جائے گی. سورۃ نوح کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. نوح علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اگر تم معافی مانگو گے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، معافی مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا، وہ تم پہ بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا. یعنی اللہ کیا کریں گے، تم پہ بارش نازل کریں گے، رحمتیں نازل ہوں گی. ایک تو معافی سے تو گناہ بھی ختم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مال اور بیٹوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ ایک استغفار اور توبہ کرنے کے فوائد ہیں جو دنیا کے اندر انسان کو حاصل ہوتے ہیں. یعنی نہ صرف اس کی روحانیت بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کی جو مادی زندگی ہے اس کے اندر بھی اس کو بہت سی رحمتیں، مال، بیٹے، پھر باغات اور نہریں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جاری کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی آپ استغفار کو جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. سورۃ نحل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرتا ہے چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، تو وہ کیا ہے، اگر وہ مومن ہو تو یقیناً ہمیں اسے ضرور زندگی بخشیں گے، دنیا کی پاکیزہ زندگی، پھر ہمیں ان کا اجر بھی بدلے میں دیں گے، اور ان بہترین اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں. دنیا استغفار کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے نہ صرف جنت کی خوشخبری ہے، بلکہ انسان کو دنیا میں بھی اس کے فوائد ملتے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ نیکی اپنے گناہوں کا اقرار کرنا مشکل ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرنا مشکل ہے، اس کے اتنے ہی زیادہ فوائد ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور گناہوں کے مٹ جانے کی صورت میں بھی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا دین کی طرف آئیں گے تو پتہ نہیں ہماری دنیا، ہم بلیک اینڈ وائٹ زندگی نہ جینا شروع کر دیں، ہم توبہ کریں گے، ہم اپنا اتنا رنگ برنگا گناہ چھوڑیں گے تو ہماری زندگی بڑی عام سی ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کی زندگی دنیا کی کتنی پیاری بن جاتی ہے. آزمائش ایک، کبھی کبھار انسان کو آزمایا تو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف آنے والوں کو کبھی ان کے نیکیوں کی طرف آنے سے پہلے آزمایا جاتا ہے، کبھی بعد میں، لیکن فائدہ ان کو ضرور ملتا ہے جو اللہ کی راہ پہ نکلتے ہیں. بعض اوقات روحانی زندگی بڑی پیاری ہو جاتی ہے، متاعن حسنا ہے نا، اچھا فائدہ ہوتا ہے اس کو، اور کبھی کبھار اس کی باقی زندگی بھی ساتھ جو ہے نا ساتھ وہ گرو کرتا ہے، اس کی پروگرس اچھی ہو جاتی ہے. جو بھی نیکیاں کرتا ہے، ہمارے صالحات اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں. اور پھر جیسے دنیا اللہ تعالیٰ نے متاع غرور بنا دیا اس کو، تو جو استغفار توبہ کر کے مومن بن جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ دنیا اچھا فائدہ بن جاتا ہے. متاعن حسن، اچھا فائدہ. اور پھر وہ دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر غرور کرنے کی بجائے بہترین اور خوبصورت فائدہ اٹھاتا ہے. توبہ استغفار کے ساتھ زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کرتا ہے. اس کی ایون کہ نفسانی لذتیں بھی اس کے لیے ثواب بن جاتی ہیں. جو بندہ استغفار، توبہ اور نیکیاں کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، کہ تم جو بھی خرچ کرو گے جس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہو گے تو اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا. اور بخاری کی حدیث میں مزید الفاظ ہیں فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ، ایون کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو نا، اس پہ بھی تمہیں اجر ملے گا. تو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا یا پیار کرنا، اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا، یہ اپنی ایک نفسانی خواہش ہے. لیکن جب انسان اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے اور اللہ کے سفر پہ ہوتا ہے، اس کی باقی اعمال اللہ کی رضا میں اور اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی یہ خواہش بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے، پھر اس کی دنیا کی زندگی طیب بن جاتی ہے. پھر اس کو اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت ہو گئی. پھر یؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہ دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل. یعنی فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا. تو جو شخص بھی فرائض سے بڑھ کر زیادہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو زیادہ اجر ملے گا. مثلا ہم لوگ فرض پڑھ کے نماز ختم کر دیتے ہیں نا، سنتوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے،
نوافل تک بھی نہیں جاتے، تو بس فرائض پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایکسٹرا اگر ہم کام کریں گے تو ہمیں اجر بھی زیادہ ملے گا. جتنا نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، دنیا آخرت میں دونوں میں اجر میں بھی اضافہ. دنیا میں اگر فرائض کے بعد سنتوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے نماز کی سنتے بھی، باقی بھی جو مسنون کام ہے جو اللہ کے رسول نے کیے، اور پھر نوافل آ جاتے ہیں، تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اس کا اتنے ہی ثمرات دیکھیں گے. سکون، روحانی کیفیت ہماری بڑی بدلی بدلی سی لگے گی ہمیں. آخرت میں تو جو ہمیں اجر ملنا ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ جو بندہ برائی کرتا ہے نا، اس کو برائی کا ایک ہی بدلہ ملتا ہے. جتنی اس نے برائی کی ہوتی ہے اتنی لکھی جاتی ہے. لیکن جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کے لیے کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور زیادہ کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ عموماً اپنی ضرورت سے زائد چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں، یعنی جو ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ اسے ہرگز کمی نہیں کرتا، بلکہ اس کے بدلے میں بھی اسے زائد دیتا ہے. اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ اپنی ضرورت تھی لیکن اپنی ضرورت پوری نہیں کی، بلکہ دوسرے کی ضرورت پوری کر دی، صدقہ دے دیا، تو خود سوچے اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا. ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس ایکسٹرا تھا، اس نے دے دیا، اللہ اس کو تو اجر دیں گے. لیکن جو بندہ جس کی اپنی ضرورت تھی لیکن اپنی قربانی دے کر دوسرے کی اس نے ضرورت پوری کی، تو اس پر اللہ کا فضل کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ صدقہ کسی بھی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، تو بڑھتا جائے گا اس کا مال. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. تو جو لوگ ایسا نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے، تو دنیا کی زندگی بھی ان کی خراب ہوگی، اور آخرت میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، پیغمبر اس کے بارے میں اپنی امت کے لیے ڈرتے ہیں. کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ دعویٰ کا کام کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کامیاب دیکھے. اس لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں چاہے تمہیں کچھ تھوڑا بہت مل بھی جائے، ٹھیک ہے، سکون چاہے نہ ملے، روحانی کیفیت چاہے آپ کی نہ ٹھیک ہو، لیکن مادی طور پر اللہ انکار کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتے ہیں تاکہ ان کو لمبی ڈھیل دے دیں، وہ خوب انجوائے کریں تاکہ وہ اور گمراہ ہو جائے، اور پھر آخرت میں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے جنہوں نے برے اعمال کیے تھے. تو دنیا میں چاہے تمہیں کچھ مل بھی جائے، لیکن اس دن جو دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کے عذاب سے اللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں. اس دن کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ کے رسول نذیر بن کے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی نعمت دے دی. وہ کون سی نعمت دی؟ اسلام کی. یعنی جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں دعوت پہ، وہ آپ کے سامنے یا کی دعوت کرتا ہے کوئی، تو آپ دعوت پہ ہی نہیں جاتے، تو کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے نا. سامنے والے کو وقتی طور پر تکلیف ہوگی لیکن اس کو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. آپ جاتے، آپ نے کھانا تھا وہاں جا کے، آپ نے انجوائے کرنا تھا، یا آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھتے آپ نہیں کھاتے، تو کس کا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا ہی. اسی طرح اللہ کے رسول آیا، انہوں نے ہمارے سامنے ایک روحانی رزق رکھا. اگر ہم اس روحانی رزق کو نہیں قبول کرتے، وہ دعوت بھی دعویٰ سے نکلا ہے. دعویٰ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعویٰ کے لیے رسول اللہ کو بھیجا، دعوت دی انہوں نے، روحانی رزق ہمارے سامنے رکھا، اگر ہم اس سے مستفید نہیں ہوں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا. تو یہی بات ہے کہ اگر ہماری کوئی کھانے والی دعوت کرتا ہے نا، جس میں ہمیں کھانا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم بہت تیار ہو کر پلاننگ کر کے بڑی محبت کے ساتھ جاتے ہیں، اور اگر ہمیں
روحانی رزق کی دعوت کے لیے بلایا جائے، کوئی سیشن ہو، کوئی بات ہو اسلام کی یا دین کی، یہاں پہ جیسے مختلف لیکچرز کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ جی ہم اللہ کی بات کریں گے، نبی کی بات کریں گے، تو اس کے لیے کتنی کم لوگ ہیں جو اپنی قربانیاں دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ کی ایک پارٹی ہے، وہاں پہ کھانے کا ارینج ہوگا، سب انجوائے کریں گے، میٹ اپ ہے، باتیں ہوں گی، کوشش ہوگی سب کی آنے کی کہ ہمیں اتنی محبت کے ساتھ دعوت دی گئی ہے۔ اور اگر یہی دعوت ساتھ ایڈ کر لیا جائے، یہ دعوت اس لیے ہے تاکہ ہم ساتھ ایک لیکچر بھی ہو اور ساتھ بات کی جائے اللہ کی، تو کتنی مشکل سے ہم اپنا وقت نکالتے ہیں۔ ایون کہ آن لائن میں بھی کتنا مشکل ہم اس کو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو دعوت ہم کھانے کی دعوت ہوتی ہے، کھا کے آتے ہیں، آ کے وہ نکل جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جو روح کی دعوت ہوتی ہے، جو روحانی طور پر ہمیں ملتی ہے، اگر اس دعوت کے لیے ہم جاتے ہیں، ایک تو جانے کا فائدہ، فرشتے اپنے پروں پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ایسا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے، اور پھر ایک ایک قدم پہ اجر ملتا ہے، وہاں پہ بیٹھنا بعد سے اجر، اور وہاں سے اگر ہم اس کو توجہ سے، تدبر سے، غور و فکر سے سنتے ہیں تو ہماری روح میں وہ چیز سما جاتی ہے اور لمبی عرصے تک ہم اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث اجر اور سٹور ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم وقت کیوں نہیں نکالتے؟ اس کے لیے بھی ہمیں ویسے ہی محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ وقت نکالنا چاہیے نا۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیاوی کھیل تماشے میں ہی لگے رہیں اور ہمیں آخرت کو بھول جائیں۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، بالکل بھی نہیں یاد۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم تاون اللہ کی طرف نہ آئے، خوشی سے نہ آئے اللہ کی طرف، تو کراں تمہیں اللہ کے پاس آنا ہی پڑے گا اس بڑے دن میں، جس دن اور تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ نے محبت کے ساتھ بلایا، اور اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی محبت میں ہی اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ جو نہیں آتا سیدھے راستے سے پھر گھسیٹ گھسیٹ کے مر کے اس کے پاس آنا ہی پڑتا ہے۔ جب جانا ہی اس کے پاس ہے تو پھر بندہ محبت کے ساتھ چلے جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اللہ کی دعوت کو، جو روحانی دعوت ہمیں دی جاتی ہے، اسے قبول کرنے کی۔ جتنا علم میں اضافہ ہوگا انسان تبھی بچ سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا تو ہم اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ نالج ہوگا تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے، عبادات میں حسن بھی آتا جاتا ہے، احسان کا درجہ تبھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم کی وجہ سے۔ یہ آپ اپنا ایکسپیرینس بھی کر کے چیک کیجئے گا۔ الا انہم یسنون صدورہم، خبردار بے شک وہ دوہرے کر دیتے ہیں اپنے سینے۔ یہاں پہ ایک طریقہ انسانوں کا بتایا جا رہا ہے، بلکہ خاص طور پہ اس وقت مشرکین کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ان کو تاکہ انہیں اللہ کے بارے میں بتا سکے، تو وہ کیا کرتے؟ اپنے آپ کو، یعنی جیسے اگنور نہیں کیا جاتا کسی کو، چھپانے والی کیفیت، چھپا لیتے خود کو خوب، چھپا چھپا کر۔ اب کبھی دیواروں میں، جیسے سینوں کو چھپانا کیسے ہوتا ہے، جیسے دوہرے ہوتے ہیں، ایک چھپ چھپ کے بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے اور ہمیں جو ہے نا کوئی بلا نہ لے۔ تو اسی طرح لوگ کیا کرتے تھے، کبھی کپڑوں میں، کبھی دیواروں کے پیچھے چھپتے تھے تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ سن رہے ہیں۔ کبھی سینہ دوہرا کر کے حاصل ہونے والی پوشیدگی کے ذریعے، کبھی ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر اپنے آپ کو چھپانا، حقیقت کو چھپانا۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سن لو جب وہ اپنے کپڑے کو اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ
ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر بھی تم اپنے آپ کو جتنا چاہو چھپا لو، اللہ تمہارے چھپے ہوئے اعمال کو، یعنی جو تم چھپا کے عمل کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. ایک اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو قریشی تھے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے اور دلوں کی سمجھ ان کو بہت کم تھی. اور میں سے ایک نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ سے سن رہا ہے؟ تو اس نے کہا اگر ہم بلند آواز سے بات کریں گے تو شاید اللہ سنے گا، اور اگر آہستہ کریں گے تو نہیں سنے گا. تو اگلے نے کہا کہ اگر وہ اس وقت سنتا ہے جب ہم بلند آواز سے بولتے ہیں تو یقیناً وہ اس وقت بھی سنتا ہے جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں. یعنی مشرکین کا ایک یہ بھی طریقہ تھا اور ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر ہم اونچی آواز سے بات کریں گے تو اللہ سنتے ہیں، اور اگر ہم آپس میں کانوں میں بات کرتے ہیں، چھپ کے عمل کرتے ہیں تو اللہ کو وہ نظر نہیں آتے، اس لیے وہ چھپ چھپ کے برے کام کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے چھپنے اور ظاہر اعمال کی بات کر رہے ہو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو خوب جانتا ہے سینوں کے راز کو بھی. ٹھیک ہے، تم چھپنے اور جیسے ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے ہم لوگوں کے سامنے جو کر رہے ہیں بس اللہ کو بھی وہی نظر آ رہا ہے. ہم چھپا کے اندر سے ہمارا دل اور ہے، ظاہری اعمال اور ہے، نیت اور ہے، ارادہ اور ہے، عمل کچھ اور کر رہے ہیں. بڑی لگی لپٹی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن اندر سے صحیح ایسے جیسے دشمن ہے کسی کے. تو یہ جو ہم کپڑوں میں دیواروں میں اپنے آپ کو چھپا چھپا کے برے اعمال کرتے ہیں، لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تو سینوں تک، یعنی جو کپڑے کے اندر تمہاری جلد کے اندر اندر جا کے جو سینہ ہے نا تمہارا، اللہ تو اسے بھی جانتا ہے، اس کے راز بھی جانتا ہے اللہ. اس لیے جسمانی اور ظاہری طور پر منہ پھیرنا یہاں پہ مراد ہے، اور پھر دل سے اعراض کرنا، ظاہری طور پر چاہے نہ ظاہر کرنا لیکن دل سے کسی چیز کو اگنور کرنا، یہ شامل ہے. تو ایسے وہ کرتے تھے لوگ، وہ ظاہری طور پر بھی اپنے جب آتے تھے تو چھپتے تھے، اپنے سینوں کو چھپاتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب خوب علم رکھنے والا ہے. اس لیے ایک تو ہم نے آج کے لیسن میں ایک بڑی خوبصورت بات سیکھی، استغفار کی، توبہ کی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ توبہ سے ہمیں دنیا میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کریں، جتنا بھی استغفار کریں گے. ہمارے جب بھی کبھی ہمیں مشکلات آتی ہیں نا، رزق میں کمی ہوتی ہے، تب بھی استغفار کرنا چاہیے. جب اولاد نہیں ہو رہی تب بھی استغفار کرنا چاہیے. پڑھا نا سورۃ نوح کی آیت 10 میں اور 11 13 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا اور تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں بغات بھی عطا کرے گا. تو رزق کی کمی ہو، رحمت نازل نہ ہو رہی ہو، مال کی کمی ہو، بیٹوں کی کمی ہو، تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. گناہ نظر نہیں آ رہے تو اپنی قریت کے اندر سے گناہ نکالنے چاہیے. تو استغفار کرنے سے انسان اپنی زندگی کے اندر بہت چیزوں کو ایکٹیو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا ہمیں وظیفہ مل گیا. وظیفے طلب کرتے ہیں نا ہم، گوگل سے کبھی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اللہ نے وظیفے بتائے وہ کیوں نہیں کرتے؟ جو مسنون وظائف ہیں، جو مسنون اذکار ہیں، جو مسنون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، تسبیحات اور استغفار صبح شام کے اذکار کے اندر بھی ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اپنی اب ریگولر روٹین بنائیں گے، استغفار کی عادت اپنے آپ کو ڈالیں گے اور پھر اس کے ثمرات بھی چیک کریں گے انشاءاللہ. ایک
ویک کے لیے ایکسپیرینس کریں. چلیں ریسرچ کے لیے ہی کر رہے ہیں, ریسرچ کے لیے تو ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ آیت بلا کتنی کی سچی ہے. تو آج سے اپنے سارے وہ کام جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو مائنڈ میں رکھ کے ہم استغفار شروع کرتے ہیں, اور ساتھ اپنے گناہوں کو بھی یاد کرنا ہے. پھر استغفار کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں نا, اپنے گناہوں کو. اللہ مجھ سے صبح اٹھنے میں سستی ہو رہی ہے, کاہلی ہو رہی ہے, جس طرح حق ہے تیری کلام کو پڑھنے کا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. نماز پڑھنے کا جس طرح حق ہے, خشوع میں رہنے کا. وسوسے آ جاتے ہیں, شیطان ہمیں اپنی باتوں میں وہ چیزیں یاد کرواتا ہے جو یاد بھی نہیں آنی چاہیے. تو اللہ ہمیں معاف کر دینا, ہم تو بڑے گنہگار ہیں. اللہ, اخلاق پہ بڑی کمی ہے, بڑی کوشش کرتے ہیں اخلاق اچھا ہو جائے, لیکن اللہ نہیں ہو پا رہا اخلاق اچھا, تو ہمیں معاف کر دے. اللہ, ہم اذکار میں کمی کر دیتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے, تو ہمیں ایکٹیو کر دے اور ہم تجھے یاد کر سکے, تسبیحات کر سکے. تلاوت نہیں کر پاتے, پھر فرائض کی ادائیگی نہیں کر پاتے, نمازوں کو بہت لیٹ پڑھتے ہیں, تاخیر کر دیتے ہیں, ایون کے بعض اوقات پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ, ہم کیسے بندے ہیں تیرے, ہم کون سے مسلمان ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. تو ہمیں طریقے سکھا دے, اور جو غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں اس پہ معاف کر دے. تو ہی ہے جس کے پاس بار بار لوٹ کے آنا ہے, اور ہمارا کون ہے کوئی اس دنیا کے اندر جو اللہ کے علاوہ ہماری سن سکتا ہے؟ تو بہتر یہی ہے نا, اس کے سامنے آنسو بہائے جائیں, اور اس کے سامنے اپنی غلطیاں رکھی جائے, اسے سوری کہا جائے. تو انشاءاللہ جب نیت یہ ہوگی تو اللہ ہمیں فوائد و ثمرات بھی دکھائیں گی. انشاءاللہ استغفار کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے, اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق عطا کر دیتے ہیں, اور چلتے پھرتے بھی ورد بھی کریں گے, نمازوں کے اندر بھی کیفیت ایسی ہو کہ ہم استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. اور پھر لاسٹ کی جو آیت ہے, اللہ نے بتا بھی تھی نا کہ جو دلوں میں ہم چھپا رہے ہیں نا, جب اس چیز پہ بھی یقین ہوگا کہ اللہ سینوں کے بھی راز کو جانتا ہے, تو پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی. جیسے دیکھیں, ہم دوست کے پاس جاتے ہیں, اسے اگر پتا ہو کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا, یا اس نے آپ کی کوئی ایسی بات سن لی ہو جو آپ نے اسے چھپائی ہو, کتنے شرمندہ ہوتے ہیں. ایسے جیسے دل کرتا ہے زمین پھٹے اور اندر دنس جائے نا, جب کسی کو ہمارے کسی کام کا جو ہم چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں یا برے کام کا پتہ چل جاتا ہے. ایک انسان کے سامنے شرمندگی کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو سوچے, جب ہم یہ سوچیں گے اللہ میری ہر نیت کو جانتا ہے, میں رات کو سوتے وقت کیا سوچ کے سوتی ہوں, میں رات کو سوتے وقت کیا کیا کر کے سوتی ہوں. سوچیں, جب یہ کیفیت ہوگی, اللہ ہمیں دیکھ رہے, میں نے اللہ کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. نیتیں بھی درست ہو جائے گی, نیتوں کے اندر بھی پازیٹیوٹی آ جائے گی, نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. جو ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں, یا ویسے ہی نفسانی خواہشات کو لے کر ہم برے چیزیں اپنے مائنڈ کے اندر لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سینوں کی بھی پاکیزگی, اور اپنے اعمال کی پاکیزگی, اخلاق کی پاکیزگی, فرائض میں پاکیزگی, وسوسوں سے دور, اور اللہ ہمیں اخلاق والی زندگی عطا کرے, اور ہمیں استغفار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. جب دل پریشان ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا, دل ایسے جیسے باہر آنے لگا, پھٹ جانے لگا, اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے, تب بھی استغفار کرنا چاہیے, بہت زیادہ استغفار کرے. یہ ایک پرسنلی میرا ایکسپیرینس بھی ہے. جب آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کو ہو کیا رہا ہے, کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی بے چینی کی, استغفار کریں, رحمتوں کو چیک کیجیے گا کہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بے چینی کی وجہ کیا تھی, اور بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے بہت خوبصورت تحفہ دیا ہمیں سورۃ ہود کے شروع میں. انشاءاللہ ہم اس اللہ کے تحفے کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں, اور اس کی قدر بھی کریں گے. اگر قدر نہ کی جائے تحفے کی, تو تحفہ واپس لے لیا جاتا ہے. اللہ بہت غیرت والا ہے, اللہ بہت غیرت والا ہے. اللہ کسی کو تحفہ دیتا ہے,
اگر وہ بندہ اس کی قدر نہیں کرتا اللہ واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں نا واپس لے سکتے کسی سے گفٹ کسی کو دیا ہو، چاہے وہ استعمال کرے یا نہ کرے، اللہ لے لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے تحفے کی قدر کریے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.